کراچی ایمپریس مارکیٹ کا 1857 کی جنگ آزادی سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کے سینکڑوں جواب سوشل میڈیا پر مل جاتے ہیں، لیکن کس میں کتنی سچائی ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایمپریس مارکیٹ تاریخی اہمیت کی حامل عمارت ہے۔ تقسیم ہند سے قبل ایمپریس مارکیٹ اور اس سے متصل علاقوں میں 90% آبادی غیر مسلموں کی تھی، جن میں برطانوی راج کے اہلکار، گوا، مدراس سے یہاں کر بسنے والے انڈین مسیحی، پارسی اور بمبئی کے مراٹھی آباد تھے۔ بمبئی سے جو لوگ آئے تھے ان میں پارسی بھی شامل ہیں، بہائی بھی شامل ہیں، تو یہاں پر بھائیوں کی بھی نشانیاں ہیں اور اسی طرح پارسیوں کے بھی کام ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیاں، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے بنائے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ ایسا ہوا کہ حالات کی وجہ سے اور یہاں پر جو حالات خراب ہوتے رہے مختلف ادوار میں، کراچی کی جو صورتحال رہی تو اس سے مایوس ہو کر ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ ایمپریس مارکیٹ کو ابتدائی طور پر 1839 میں کیپ بازار کہا جاتا تھا۔ مارکیٹ کا نقشہ انجینئر مسٹر جیمز اسٹریچن نے تیار کیا تھا۔ 10 نومبر 1884 کو اس عمارت کا سنگ بنیاد بمبئی کے گورنر سر جیمز فرگوسن نے رکھا۔ یہ عمارت جوت پوری سرخ پتھر سے تعمیر کی گئی۔ گھڑیال اس لیے ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وقت، اس وقت گھڑیاں اتنی عام ہر کسی کے اپروچ میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھڑی لے، تو یہ دور دور تک اس کی آواز جاتی تھی جس سے لوگ وقت کا تعین کرتے تھے۔ اندر جو ہے اس میں دکانیں بھی ہیں، اور باہر جو اب انکروچمنٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ گھڑیال بھی ناکارہ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور نہ اس کو کوئی ریپیئر کروانے کے بارے میں کوئی ادارے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو اب وہ ہے تو یہ تاریخی اہمیت کی عامل ہے۔ لیکن کیا اس کی تعمیر کا مقصد لوگوں کو بازار کی سہولت فراہم کرنا تھا، یا پھر انگریز کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے جس جگہ یہ مارکیٹ قائم کی گئی وہاں 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والے سپاہیوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفن کیے گئے تھے۔ 1857 میں جو انڈین رائل نیوی نے بغاوت کی تھی، اس میں رام دین پانڈے اور اس کے ساتھی جو یہاں پر تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر انقلاب برپا کر کے اور جو ہے کنٹونمنٹ پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کو انگریزی فوج کو بالکل جو ہے اپنے قابو میں لے آئیں گے یا قید کر لیں گے۔ تو یہ منصوبہ تھا ان کا، لیکن مخبری ہو گئی، اور اس منصوبے کی جب مخبری ہوئی تو اس کے بعد انگریز استعمار نے یہ کیا کہ ان پر فوری طور پر مقدمہ چلا کر ان کو توپوں کے منہ سے باندھ کر اڑایا گیا، کچھ کو پھانسیاں دی گئیں، اور یہ جو مقام تھا یہ ایمپریس مارکیٹ کا مقام تھا جہاں رام دین پانڈے اور اس کے جو ہے ساتھیوں کو وہاں پر توپوں کے منہ پر رکھ کر اڑایا گیا اور ان کو پھانسیاں دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہیں کھڈے کھود کر جو ہے ان کی لاشوں کو وہیں دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ شروع میں تو ابتدا میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایمپریس مارکیٹ جب تعمیر ہو گئی تو اس میں کوئی عام لوگ نہیں جا سکتے تھے، سوائے وہ انگریز یا ان کے ساتھ جو آنے والے لوگ تھے وہی لوگ وہاں پر جا پاتے تھے۔ تو انہیں یہ لگا کہ لوگ وہاں پر جاتے تھے اور رام دین پانڈے کو یاد کرتے تھے، کبھی کوئی چپکے سے کوئی موم بتی جلا کے آ جاتا تھا، کوئی گلدستہ رکھ کے آ جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو انگریز کی جو انٹیلیجنس تو بڑی مضبوط تھی، تو جب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ آہستہ ایک تاریخی مقام بن جائے گا، تو اس کو بات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر مارکیٹ کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر یہ مارکیٹ بنائی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انگریز اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گیا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بہت کم لوگ ہی اس سے واقف ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کی جگہ آزادی کے متوالوں کا قبرستان ہے۔ کیمرہ مین میتھیو رحمان کے ساتھ احمد رضا، دی ویوز نیٹ ورک، کراچی۔